تو مجھے پھر احساس ہوا کہ جس روڈ سے گزر رہے ہیں یہ کارتھاز روڈ ہے۔ بس یہ خیال آنے کے بعد خوف کی ایک لہر سی میں نے محسوس کی، لیکن اس کا ذکر اپنی سسٹر سے نہیں کیا میں نے، تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ میں نے بائک کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی، جس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے بائک کے سلو چلنے کی یا رک رک کے چلنے کی، یا ایسے کہ جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہے۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا، مجھے کسی کے مسکرانے جیسے ہنسنے جیسی آواز آئی، لیکن وہ بہت نارمل سی تھی۔ لیکن مجھے حیرانی اس چیز کی ہوئی کہ یہ ہنس کون رہا ہے، جبکہ کوئی نظر بھی نہیں آیا تھا قریب میں۔ میں نے اپنی سسٹر کی طرف دیکھا کہ شاید اسے ہنسی آئی ہو کسی بات پہ، لیکن مجھے اچانک خوف سا محسوس ہوا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز، غیبی چیز میری سسٹر پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہو اور اس پہ حاوی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ سسٹر پیچھے کہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ میرے سامنے نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں ہنسی؟ اس نے کوئی مجھے رپلائی نہیں کیا، نہ مجھے کوئی جواب دیا۔ یہ سوچ کر مجھے ایک خوف کی کیفیت ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اس پہ انفلوئنس ہوئی ہو چیز یا غالب آئی ہو، جیسا کہ ایک بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی پلٹ کے دیکھے اور کچھ اور اس کے مشاہدے یا نظر میں آ جائے۔ یہ سوچ کے میں نے انسسٹ نہیں کیا، نہ دوبارہ پوچھا، بلکہ دوبارہ بائک آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ایک بڑا عجیب احساس مجھے اس وقت ہوا کہ باوجود پیچھے سسٹر بیٹھی تھی، لیکن مجھے اس کے وزن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ صرف میں ہی بائک پہ بیٹھا ہوں۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی میرے لیے۔ اس موقع پہ میں نے کچھ وظائف یا کچھ چھوٹی چھوٹی آیات جو مجھے یاد تھی میں نے اس وقت پڑھی۔ اس وقت میں حصار کا عمل پوری طرح نہیں جانتا تھا، لہذا وہ بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس صورتحال میں لاشعوری طور سے بندہ یہ سب عمل کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال میں جیسے جیسے آگے بڑھا، پھر مجھے سسٹر کی آواز آئی کہ تم نے بائک کیوں نہیں چلا رہے تھے، اور میں تمہیں مستقل بول رہی تھی کہ بائک چلاؤ، اتنی سلو کیوں چلا رہے ہو؟ اور میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ میں تو خود اسے پکار رہا تھا، تم پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد بائک کے چلنے میں بہتری آئی اور وہ اپنی صحیح رفتار پہ چلنے لگی۔ لیکن چند سوالات جو مجھے سمجھ نہیں آئے، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی اس کے بقول کہ میں بائک کیوں نہیں تیز چلا رہا، اور میں اس سے ہی پوچھ رہا تھا کہ میں تمہیں آواز لگا کے پوچھ رہا تھا تم پیچھے کیا دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے دیکھنے کا انداز بھی بڑا پراسرار سے تھا، اور میں نے اس وقت زیادہ انسسٹ بھی نہیں کیا، کیونکہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو پلٹ کے دیکھے اور میں کچھ اور دیکھ لوں۔ یہ کسی بھی شخص کے ذہن میں ایسی بات آ سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد باقی سفر آسانی سے طے ہوا، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں رہ گیا۔ بہت کنفیوز کرنے والے معاملات تھے اور اس میں الجھاؤ بھی تھا۔ یہ روحانی دنیا کے عجیب معاملات ہوتے ہیں، جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال گھر پہنچنے کے بعد میں بالکل نارمل تھا، لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال سفر بہتر انداز سے مکمل ہوا، لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگا کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں اور میری سسٹر کسی اور دنیا میں تھی شاید۔ اصل میں ضروری نہیں ہے کہ کارتھاس پہ مسکن کوئی اثر ہی ہمارے پیچھے ہو۔ بہت سارے شیاطین اور اس کے چیلے بھی اس مواقع پہ سرگرم ہوتے ہیں اور اپنے اپنے شرارتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کی شرارت ہو۔ میں نے خیر اس میں زیادہ مشاہدہ نہیں کیا، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کی بھٹکی ہوئی معاملات میں صرف وقت ضائع ہوتا ہے۔
لیکن چونکہ یہ زندگی میں واقعہ پیش آیا تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کیا. اور میں سفر کرنے والوں کو یہی کہوں گا، کوشش کریں کہ اگر سفر پہ روانہ ہوں تو مغرب عشاء ان اوقات کا خیال رکھیں. اگر سفر میں ہیں اور یہ وقت آتا ہے وہ مجبوری ہے، لیکن کسی ایسے وقت میں سفر شروع نہ کریں اور نہ دانستہ طور پہ ایسے وقت میں سفر کریں، اور کریں تو احتیاط سے کریں. سفر کے دوران خاص طور پہ لیڈیز اس بات کا احتیاط کریں اگر وہ کھلی بائک پہ سفر کر رہی ہوں یا کھلی گاڑی میں، کہ وہ خوشبو کا استعمال نہ کریں اور بال کھول کر سفر نہ کریں. شیاطین انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان پر حاوی آتے ہیں اور ان کے ذریعے بہت کچھ کروا بھی دیتے ہیں. بہرحال میں اس پہ باقی کچھ اور معاملات پہ بعد میں بات کروں گا. کچھ چیزیں میں نے اس سے سیکھی اور سمجھی تھی، اور وہ سمجھنے سمجھانے میں کافی چیزیں آئی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مدد فرمائے. آمین ثم آمین.